نحمده ونصلي ونسلم على نبينا الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. والتكبير لدرود شريف پڑھنے کا پیارا سیدنا و سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حروف مقطعات پر اور اس سے منسوب باتوں پر کچھ بحث ہو چکی تھی. گزشتہ درس میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 3 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 4 کا شروع کا حصہ آیت نمبر 2 سے ریلیٹڈ ہے. اللہ پاک نے توریت اور انجیل کو قرآن پاک سے پہلے نازل فرمایا. ظاہر ہے موسیٰ اور عیسیٰ پہلے آئے, ان کی کتاب بھی جو نازل ہوئی ہے وہ پہلے کسی کو اللہ فرماتا من قبل, یعنی اوپر سے تعلق ہے. مانطلب توراۃ و انجیل من قبل, توریت اور انجیل کو قرآن سے پہلے نازل فرمایا. لیکن منشأ کلام الہی فرماتا ہے ہدی للناس. اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو اپنا کلام جو دیا ہے اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کی ہدایت اس کی چھوڑے. ہر کلام میں ہدایت, خدا کے ہر کلام میں ہدایت. ہدی للناس, وہ کتاب بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے اور قرآن خاص طور سے ہدایت ہے. تو منشأ کلام الہی یہ ہوا کہ قرآن یا کوئی بھی کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ گمراہ ہو جائیں, ضلالت میں چلے جائیں, بلکہ اللہ کا کلام ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت حاصل ہے, ہدایت حاصل ہے. لیکن اس ہدایت کے حصول کے لیے علم بردار کتاب خدا, خدا کی کتاب کے جو علم بردار ہوتے ہیں, جو جن پر نازل کیا گیا ہے, ان کے حوالے سے اگر اللہ کا کلام سمجھا جائے تب ہدایت. ڈائریکٹ کلام الہی کو سمجھنے کی مثال کسی کے اندر نہیں, ورنہ نبوت کا مقصد ہی فوت ہے, رسالت کا مقصد ہی فوت. نبوت اور رسالت کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا کی بولی, خدا کی بات, خدا سے جتنی بھی چیزیں ریلیٹڈ ہو ان سب کو بولی کے اعتبار سے تو امت کو سمجھائے, رزق کے اعتبار سے امت کو دے, یعنی جتنی بھی چیزیں ہو وہاں سے لینا, چاہے کلام ہو یا جو کچھ بھی ہو. اسی کی طرف بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. 2 جگہ یہ حدیث ہے. اصل آپ دیکھیے بخاری شریف میں 2 جگہ, ایک جگہ ہے رزق کی تقسیم میں بھی ہے اور ایک جگہ ہے علم کی تقسیم. ابھی کیا کہا میں نے, چاہے خدا کا کلام ہو جو علم سے تعلق رکھتا ہے یا خدا کا رزق ہو جو مال سے تعلق رکھتا ہے, دونوں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میں ہی بانٹتا ہوں, رب عطا کرتا ہے. دیتا رب ہے, بانٹتا ہے. تو بانٹنے کی ذمہ داری جس کو قاسم نعمت کہتے ہیں, قاسم نعمت ملا علی قاری نے اس کا بڑا عمدہ انداز ہے. یعنی حضور جو بانٹتے ہیں اللہ کی ہر چیز بانٹتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور ہی کو دیتا ہے, چاہے مال ہو یا علم, جو کچھ بھی ہو. امت کو ڈائریکٹ دے گا تو واسطہ نبوت کا مطلب ہی بیکار ہے, نبوت اور رسالت کا مقصد ہی فوت. تو ہدی للناس, منشأ کلام الہی ہدی للناس, لوگوں کے لیے سراپا ہدایت. وانزل الفرقان, فرقان اس حقیقت کو بولتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دے, فرق بیان کرتے. تو فرقان نازل کیا. کلام الہی کا سب سے بڑا اعجاز حمزہ عین جیم الف زا اور اعزاز, زازا جو ہوتا ہے, اعزاز مانے ہوتا ہے عزت پانا اور اعجاز مانے ہوتا ہے معجزہ بننا, معجزہ. تو کلام الہی کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے چاہے کوئی بھی کلام ہو وہ انسان کی عقلوں کو عاجز کر دے, انسان کی عقلوں کو عاجز, اور حق اور باطل کو بالکل واضح اور صاف ستھرا کر, جس کو آپ بولتے ہیں سیاہ و سفید کو واضح کر دے گا, کیا سیاہ ہے کیا سفید ہے. تو انزل الفرقان, وہی اللہ جس نے فرقان نازل کی. فرقان خاص طور سے کلام الہی کی صفت ہے, جیسا کہ سورہ
بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ خاص قرآن کی صفت ہے کہ یہ ھدی للناس بھی ہے اور فرقان بھی. حق اور باطل کے درمیان جتنی جو اچھی طرح قرآن جس طرح واضح کر دیا کسی کتاب میں وہ وضاحت طلب نہیں، وضاحت پڑھ نہیں. باقی نبی کے اعتبار سے ہر کلام میں قرآن کا پڑھ، نبی کے اعتبار سے جس نبی پر بھی اللہ کا کلام چاہے صحیفے کی شکل میں ہو، بڑی کتاب ہو، چھوٹی کتاب ہو، جو بھی ہو، جتنی بھی آیتیں ملی ہیں سب نبی کے پاس وہ فارق بین الحق والباطل ہوتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کرنے والا کلام ہوتا ہے. لیکن امت کے لیے یہ قرآن اتنا آسان کر دیا ہے، لیکن سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں ملا، کہاں سے ملا، کب، یہ ساری باتیں اگر ہوگی دماغ میں تب جا کر کے آپ کو قرآن بالکل فارغ بین الحق والباطل. اگر سب سے قرآن منزل ہے، محبت قلب مصطفیٰ، محبت مطلب اترنے کی جگہ، منزل اتارا ہوا، منزل اللہ ہے، ذات و زیر پڑھیں گے تو منزل اللہ اتارنے والا، منزل قلب مصطفیٰ، محبت قلب مصطفیٰ اترنے کی جگہ. تو منزل اتارنے والا جس پر اتارا، قرآن خود کہتا ہے پارہ نمبر 19 میں علی قلبک، یہ قرآن بلسان عربی مبین لتنذر بہ، بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان میں ہے، علی قلبک، ہم تیرے دل پر اتار رہے ہیں. تو منزل قلب مصطفیٰ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قلب مصطفیٰ سے ہم تک آیا، سے ہم تک آیا. تو اس طرح سے ہم کو سمجھنا چاہیے قرآن. اور ڈائریکٹلی جو سمجھنا ڈکشنری اور زبان سے جو سمجھنے کی، اسی کو تو رد کرنے کے لیے قرآن اترا. دھیان دیجیے گا نقطہ بول، اسی چیز کو رد کرنے کے لیے جو زبانیات پر اتراتے تھے عرب والے، اسی اترانے کے رد میں قرآن نازل. یعنی جو زبان کے اعتبار سے ڈکشنری ہے، میں عربی ہوں، میں یعنی زبان پر بڑا فخر ہوتا ہے عرب والوں کو. قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی ایک آیت کا بھی وہ مثال پیش نہ کر سکتے. ایسی آیت کا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب قرآن پاک کو کلام الہی اور کلام الہی کے بعد رسول پاک کے حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ جس پر یہ اتارا گیا وہ کیسی ذات ہے، اور جس نے اتارا ہے وہ کیسی. کیونکہ سارے فصحائے عرب اور بلغائے عرب خود قرآن کا پریکٹیکلی چیلنج ہے. وہ یہ ہے کہ یہ قرآن خود کہتا ہے لاؤ میری طرف سے، قرآن خود کہتا ہے. ہم لوگ اگر کہیں تو بات، قرآن خود کہتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بعشر سور مفتریات، کہ اگر تم ایک آیت کی بھی مثال لاؤ، کہیں 10 آیت کی مثال لانے کے لیے خود قرآن نے کہا. لیکن وہ بیٹھے بھی رہے پورے عرب کے بڑے بڑے علماء اور فصحاء. آپ سوچئے ذرا اس نقطے پر تھوڑی سی محسوس کریں گے تو مزہ آ جائے گا. وہ عرب والے جس کی عربیت کا خود رب کو احساس ہے، جملے پہ غور کریں، رب کو احساس ہے. خود قرآن میں حدیث پاک میں رسول نے فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم بلحون العرب، عرب کے لہن میں قرآن پڑھا کرو، عرب کی زبانوں میں قرآن پڑھا کرو، عربی لہن میں قرآن پڑھا کرو. یہ نبی نے فرمایا ہے. آپ غور کریں تو قرآن پاک کے نزول کا مقصد سمجھیے کہ یہ قرآن صرف یہاں پر مسئلے مسائل اور فقہی باتوں کے لیے نہیں، یہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ زبانیات کے چیلنج کو رد کرنے کے لیے اترا. لہذا اب اگر کوئی فیروز اللغات، مصباح اللغات، المنجد یہ سب کا حوالہ دے کے قرآن پاک کا ترجمہ بتائے کہ نہیں ہم نے فیروز اللغات دیکھ کے قرآن بتایا، ہے بہت بڑی غلطی. رسول پاک دیکھ کر قرآن بتاؤ گے تو سب سے بڑے لغت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے لغت ان کو دیکھتے ہوئے. یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے کی آیت محکم اور متشابہ کے حوالے سے آ رہی ہے. یہ جب سمجھ میں آ جائے گی نا تو میں آگے آسانی سے سمجھا دوں گا. تو خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ خود چیلنج کرتا ہے، اور خود چیلنج سے اللہ پاک کے میدان محشر قائم ہوگا تو بڑے بڑے مالدار جو کہیں ہوں گے اے میرا مال میرا مال میرا مال، میں مالدار میں، تو یہ سب جو بولے ہوں گے نا تو ان سب کو اکٹھا جمع کر دے گا. جمع کر دینے کے بعد جب سب کو مہر دے گا تو اس وقت خود سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے، میں جو کرتا تھا. تو اللہ پاک خود بولے گا، خود ہنستے ہوئے اپنی شان کے مطابق جواب دے گا للہ الواحد القہار، بس صرف اللہ واحد قہار. خود سوال کر رہا خود جواب. تو اسی قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ. رسول پاک خاموش رہتے تھے. اچھا ابو بکر کو منع کر دینا، ہاں ٹھیک ہے، اے ابو بکر نماز میں، اچھا ٹھیک ہے
لیکن قرآن بذات خود معجزہ ہے، وہ کیسے تیرے سینے میں جائے گا وہ خود جانتا ہے، قرآن خود جانتا ہے قرآن۔ چنانچہ قرآن کی تلاوت جب ہوتی تھی، ارے اللہ پاک انسانوں کے لیے صرف نہیں زبان دیا ہے، انسانوں کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو چرند پرند جو ہے ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے آج کھڑے ہو گئے تو لوگ تعجب سے دیکھتے کہ یہ کیا ہے اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو پورا سناٹا چھا جاتا تھا، چرند پرند کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ داؤد سے بھی اعلیٰ کلام ہے، زبور سے بھی اعلیٰ کلام ہے، ان کی شان اور بساط اعجاز کیا ہوگا، معجزہ کی بساط کیا ہوگی، ان کی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے روکنے والوں ہر چیلنج کو مصطفیٰ نے قبول کیا، ہر چیلنج۔ اچھا من نہیں پڑھنا ٹھیک نہیں، ہاں کیسے گھستا تیرے گھر میں دیکھ، ابو جہل مر بیٹا صحابی رسول اللہ، اکرمہ صحابی رسول اللہ۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، یہ قلب مصطفیٰ پر اترا، اور یہ اس طرح اترا ہے، دھیان دیجیے اس طرح اترا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چھن چھن کر کے امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اگر نہیں محبت کو پڑھیں گے نا، بخدا کہہ رہا ہوں گمراہی پہلے ہی پارے میں دوسرے تیسرے پیج پہ ایک دم اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر۔ ہم اسی سے لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے، اچھا، اور اسی سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ گمراہی کرنے کا پہلا، گمراہ کرنے کا جملہ پہلے کا آیا، مراد یہی ہے کہ اے عرب والو، میں وہ کلام نازل کیا ہوں کہ تیری ساری زبان بند ہو جائے گی۔ اب بھی اگر سمجھنا چاہتے ہو اپنی زبان پر تو ذرا لاؤ اس کی مثال، ایک مثال نہیں لا سکے تو 6666 آیت کی انسان کیا لاؤ۔ تو قرآن پاک کو صحیح یہ ہے کہ سب سے بڑی لغت محمد رسول اللہ کی بیان نیا نام ہے کہ ڈکشنری سے نہ دیکھا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس آیت کے نزول کے بعد، کیونکہ سب سے پہلے جب جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے صحابہ نہیں ہوتے، کچھ چند صحابہ ہوتے، پھر حضور علیہ السلام اس آیت کا ایکسپلین کرتے کہ دیکھو یہ ابھی آیت 3 ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کو یہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو، تو رسول پاک کی توضیح فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر قرآن کے فہم و ادراک کا مرکز محمد رسول، بنیادی طور، اور سب سے پہلے شاکر صحابہ کرام، قرآن کو سمجھانے والے رسول ہیں اور سمجھنے والے صحابہ، لہذا یا تو رسول پاک کی ڈائریکٹلی فہم و ادراک سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے یا صحابہ کرام کے واسطے سے، جس کو آپ تفسیر ابن عباس وغیرہ بولتے ہیں، یہ دونوں بات ہونی چاہیے، ڈائریکٹ قرآن سے، قرآن میں لفظ دیکھ، اب ڈکشنری میں آپ دیکھیے جا کے، ڈکشنری میں آپ کو ملے گا، اب ڈکشنری تو آج کے لوگوں نے کسی ہوئے ہیں، اللہ رسول تو نازل نہیں کیا، اور اسی قرآن سے کھینچ کر کے ادھر سے جمع کر دیے اس سے۔ اب مصباح اللغات ہے نا، کوئی بلیاوی صاحب ہیں جو ابھی 1000 برس میں 100 برس بھی نہیں ہوئے، 200-300 برس بھی نہیں ہوئے، تو یہ آج کے زمانے، اب مصباح اللغات یعنی 1400 برس پہلے کی کتاب، وہ آج کی ڈکشنری سے ہم سمجھیں گے تو کتنی بڑی مطلب بے وقوفی ہے۔ یہ کہیے کہ ڈکشنری کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھیں، یہ عقول ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی لغت ہدایت کی قرآن ہے، سب سے بڑی زبان ہدایت کے لیے قرآن، اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن پاک کے حوالے سے جب بھی کوئی شک اور شکوک شبہات یا رسول اللہ کیا، تو دھیان دیجیے جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں، اور متشابہات اور مقطعات کو جو سمجھانا ہے وہ اسی کو سمجھانا۔ صحابہ کرام اگر کہتے تھے تو نبی یا تو کہتے کہ جتنا تم نے سمجھ لیا یہی کافی ہے، سمجھ لیے تم، جو میں نے بتا دیا یہی کافی ہے، یہ اتری ہے، یہ آیت ہے، ایسا ہے ایسا۔ پہلے تو کبھی بولتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ادراہ تطفل، یا رسول اللہ ذرا سی اور بولیے، جیسے کہ آپ دیکھیے آیت نمبر 140 میں سورہ بقرہ میں سرکار حضرت معاذ یا حضرت سعد خاص طور سے ہیں، وہ تھوڑا مطلب اب اپنے حساب سے بولے ہم لوگ کیا پورے فقہا ایک طرف ہوں اور وہ نہ سننے والے صحابی ایک طرف ہوں، ان کی نہ سماعت ہماری سماعت سے اعلیٰ ہے، ایسا تو وہ اپنے حساب سے سرکار ایک مرتبہ اور بولیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو تب یہ غور سے سنا کرو، نبی کو بار بار نہیں ٹوکا، واسمعوا واسمعوا، کان لگا کر سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو، بار بار ٹوکو گے تو سنو ولی کافرین عذاب الیم۔ دل مصطفیٰ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ رحمت للعالمین ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے مصطفیٰ کو بار بار تکلیف دینے سے۔ ارے باپ یہ آیت کریمہ اتر گئی ہے، کہنا یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت بھی عفت مصطفیٰ کا لحاظ دیکھیے کتنا،
ذات مصطفیٰ کا کس طرح سے لحاظ کرتا تھا پروردگار، اور ہم کیسے قرآن پاک کو مصطفیٰ کے بغیر سمجھ سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔ اب آپ آگے دیکھیے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 دیکھیے، ایک نبی کے صحابوں میں شریک بنا رہنے والا ایک شخص نے صرف اتنا سے کہا تھا، یہ کیسے محمد ہے؟ ایک دن بولتے ہیں اللہ کو مانو، اور ایک دن بولتے ہیں کہ وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، یعنی غیب کی بات بتاتے ہیں۔ کوئی آ کر کے نبی سے پوچھا میری اتنی کہا ہے، تو آپ نے ڈائریکٹلی فرما دیا فلاں جنگل میں یہ ناک کی نکیل میں کوئی جنگل میں پھنس گئی ہے، جا کر کے دیکھو۔ تو اب بازو والے سن رہے تھے، مسلم نما سن رہے تھے، وہ اتنا سے صرف جملہ کہا ہے، کیا ہے قرآن اس کو کہتا ہے نخوض و نلعب، نخوض مشغول ہو گئے اسی میں، یہ کیا تھی اتنا؟ کل تک بولتے تھے الوہیت، اب آپ دعوائے علم غیب ہو گیا، اتنا سے صرف بولے۔ رسول پاک کو بظاہر کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے معلوم بھی نہیں کہ کیا میرے خلاف بولا جا رہا ہے، توجہ دیجیے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو تدریجاً اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے علم، تدریجاً، ہاں ڈائریکٹلی نیچرلی طور پر ایسا نہیں ہے، تدریجاً عطا فرمایا ہے جیسی کہ ان کی شان ہے۔ تو رسول پاک کو ظاہری طور پر معلوم بھی نہیں، اور جب آیت اترتی ہے تو کہتے ہیں حبیب یہ ابھی قسم کھا کر آپ کو کہیں گے، قسم کھا کر کہیں گے سرکار ہم مذاق کر رہے تھے، آپ معاف کر دیجیے نا۔ تو میں پہلے ہی آپ کو بول دیتا ہوں ان کے آنے سے پہلے کہ ان کا کفر جو ہے ایمان کے بعد ثابت ہو چکا ہے، ان کا ایمان رخصت ہو چکا ہے، وہ قسم کھائیں گے بھی تو آپ لحاظ مت کیجیے۔ قرآن کہتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں نبی کا غائبانہ اعتراض کیا ہے تم نے؟ سنو میں نبی کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں، اے حبیب یہ آ کر قسم بھی کھائیں، عذر پیش کریں تو لا تعتذروا، عذر اور بہانے مت بناؤ، قد کفرتم کافر ہو چکے ہو تم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ صرف نبی پر، نبی کے علم غیب پر وہمی طور پر، ضمنی اور خیالی طور پر وہ ریمارک کیا، صرف یہ کیا تھا۔ لیکن قرآن پاک کا ذرا انداز دیکھیے اور ایمانیات کی دنیا میں اب فخر محسوس کیجیے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، 66 ان نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا، صرف کیا کیا تھا آپ کو یہ معلوم ہے، صرف اس نے غائبانہ طور پر نبی کے علم غیب پر ریمارک کیا تھا، بس۔ اب انکار بھی ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، ریمارک صرف علم غیب پر، تو ہونا یہ چاہیے تھا قد کفرتم بعلم الغیب، قد کفرتم بعلم النبی واعترضتم به، یعنی اس پر تم نے اعتراض کیا، ایسی عربی ہونی چاہیے بس۔ لیکن قرآن پاک کا تصور دیکھیے جو میں آج اپنی سمجھانے جا رہا ہوں، آیت نمبر 4، وہ یہ دیکھیے، اے حبیب آپ ان سے کہہ لیجیے، واہ اچھا آپ ان سے پوچھیں گے اچھا صحیح سچ سچ بتاؤ کہیں کو ایسا اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ آپ ایسا بھی اگر پوچھیں گے سچ سچ بتاؤ ایسا پھر غصہ آ گیا، اتنا غصہ آ گیا نہیں، تو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تم ایسا کیسے ہو گیا، اتنا لمبا کیسے ہو گیا، تو لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، دیکھو نا محمد ہم تو کھیلنے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے، دیکھیے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا کیسے ناراض ہو گیا۔ تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، نخوض میں غور و خوض بولتے نا، ہم بس ٹائم پاس کر وَنَلْعَبُ، اور لہو لعب میں ہم مشغول ہونا چاہ رہے تھے بس۔ تو اللہ فرماتا ہے حبیب بول دیتا ہوں، قل کہیے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، جملے پہ غور کیجیے، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر مذاق کرتے ہو؟ مذاق صرف علم غیب کا ہوا، مذاق صرف علم غیب کا، اور وہ بھی خیالی طور پر، ٹائم پاس کے اعتبار سے، کھلے عام نہیں کہا تھا کہ میں علم غیب کو نہیں مانتا، ایسا نہیں کہا تھا، خیالی طور پر علم غیب کا مذاق، لیکن اس علم غیب کے مذاق کو رب نے اپنا مذاق کہا، جملے پہ غور کریں، ابھی اللہ اپنا مذاق کہا ہے، وآیاتہ، اور اس کی تمام آیتوں کا انکار یہ کہا ہے، ورسولہ، اور ذات رسالت کا بھی انکار، جملے پہ سمجھیں آپ یہاں پر جہاں کہیں بھی آیات اللہ کا انکار کا لفظ آئے تو سمجھ جائیے گا کہ چاہے اتنا انکار یا اتنا انکار، نبوت کے کسی بھی زاویے سے کسی بھی پہلو کا انکار کفر
یہ کسی بھی ذاتے سے جانتے ہیں، اگر آپ صرف نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کے بارے میں کوئی ڈسکس کرتا ہو نگیٹو اعتبار سے اور آپ نے تأمل کیا تو ہم فتویٰ نہیں دیں گے، فتویٰ آٹومیٹک آپ پر لاگو ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تأمل غور و فکر بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ذات رسالت اور ذات نبوت کے اعتبار سے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کیا فرماتا ہے، یہ قرآن نازل کیا اللہ نے فرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو آیت اللہ کا انکار کیے۔ اب آیت اللہ کون ہے؟ صرف وہاں پر ابھی کوئی آیت اللہ ہے تو ذات رسالت محمد رسول اللہ، صرف محمد رسول اللہ آیت اللہ، نشانیاں تو زمین پہاڑ سب ہے، یہ سب آیت اللہ ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جس نے آیت اللہ کا انکار کیا اس سے صرف ذات محمد مراد ہے۔ لہم عذاب شدید، تو جس نے ذات رسالت کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب، اور سخت عذاب جو ہے صرف کفر کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ عذاب جو ہے دھیان دیجیے، ایک ہے عذاب علیم، ایک ہے عذاب مہین، ایک ہے عذاب شدید اور ایک ہے سیمپل عذاب۔ تو سیمپل عذاب ہم گنہگاروں کو بھی ہو، گنہگار کو سیمپل عذاب ہو، صرف عذاب جس کو عذاب مہین ذلت کا عذاب، عذاب علیم دردناک عذاب، عذاب عظیم بڑا عذاب، عذاب شدید یہ سب کفر کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ عذاب شدید کا لفظ بتا رہا ہے کہ ذات رسالت کا کسی بھی زاویے سے انکار یہ کفر ہے اور عذاب شدید کو دعوت دینا ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو بچائے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور سنو یہ عذاب شدید صرف میں بول ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ میری پوزیشن اور شان بھی یہی ہے کہ میں غالب ہوں اور انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا میں منتقم، اللہ کی شان ہے۔ اب آگے دیکھیں اور یہ بھی سنو، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے جس کے اوپر نہ تو آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی زمین کی کوئی چیز چھپی۔ اب کہاں جاؤ گے گھس کر کے؟ کچھ لوگ کبھی کبھی کہتے تھے اے ہم برج بنا لیں گے اندر سے، تو اللہ پاک نے ویسے ہی آیت بتا دیا، اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر برج کے اندر میں گھس جاؤ گے نا تو وہیں پہ موت لا دے گا۔ جو جیسے جیسے بولا جاتا تھا ویسے ویسے، یعنی اپنی پوزیشن سمجھانے، لیکن جو محمد کہہ رہے ہیں مان لو بس یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور وارن کرنا ہو تو ڈائریکٹ ہے، ابھی رکیے ابھی رکیے آپ۔ رسول پوچھتے بھی تھے بڑی محبت سے، دیکھیے نا کتنے اچھے سے پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا نبی خود کہہ دیتے، نبی کو اللہ کہہ دیتا تھا ایسا پوچھو گے تو ایسا جواب ایسے کہہ دیتے۔ واہ آپ ذرا ڈیٹیل سے دیکھیے ذات رسالت کا، واہ الحمدللہ اتنا عظیم رسول اللہ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یصورکم دیکھیے گا، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ وہ ذات وہ ہے کہ ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویر بناتا، یصورکم صور یصور تصویر بنا، اسی بنیاد پر تصویر کشی حرام تھی، زینت کے لیے تصویر کھچانا حرام ہے، ضرورت داعیہ ضرورت شدیدہ الگ چیز ہے، اور وہ بھی دینی توجہ دیتے، ضرورت شرعیہ الگ چیز ہے۔ زینت کے لیے تصویر اس لیے حرام ہے کہ تصویر کھینچنے والا اللہ، مصور اللہ ہے، تو بندہ اگر کھینچے تو شرک ہو جائے۔ جیسے متکبر گھمنڈ غرور تکبر کرنا، غرور نہیں بول تکبر کرنا یہ اللہ کی شان ہے، کوئی تکبر کیوں نہیں کر سکتا، وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ شرک ہے، متکبر اللہ ہے، تو ایسے مصور اللہ، تصویر کھینچنا، تصویر بنانا، صورت عطا کرنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں وہ تصویر بناتا ہے، کیف یشاء جیسا چاہتا ہے۔ سورہ 3 میں آپ دیکھیں گے ایک ایک دم آسان چیز کو یاد رکھیے گا، کسی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو پر اعتراض کرنا در حقیقت خدا کی خالقیت اور مالکیت پر اعتراض کرنا۔ کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو اللہ نے گورا بنایا، کسی کو اللہ نے لنگڑا بنایا، جو بھی بنایا اللہ پاک صاف فرماتا ہے کہ ہم نے فی ای صورت ما شاء رکبت، ہم نے جس صورت میں تجھے چاہا ایک دم صحیح بنایا، فعدل عدل کیا ہے، فسوا سیم ٹو سیم ایک دم کیا ہے تمہارے حساب سے۔ اور سب سے بڑی بات جو رب کہتا ہے سورہ 3 میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی یونٹی کو احسن تقویم بہترین شکل میں پیدا کیا۔ رب جب ہمارے کالے ہوئے انسان کو بہترین شکل والا کہہ رہا ہے تو اب ہم اپنی عقل سے کبھی نہیں، ہوتا کیا ہے یہ رشتے وغیرہ جب کرتے ہیں نا تو یہ ناپ ٹیڑھی ہے،
یہ موٹی ہے، یہ بڑھیا روٹی بولتے ہیں، اللہ کا کرم کرنا ایسا کبھی نہیں کرنا ہے شادی بھائی ہمارے کو اطمینان نہیں اس طرح بول دیا، لیکن خلق خدا پر اعتراض کبھی نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی سی ناٹی ہے، تھوڑی گڈی ہے، خاص طور سے بہت ایسے کچھ سننے کو مل رہا ہے، اللہ کا کرم کرنا، خود ناٹی گڈی ہے تو ہوتی اور دوسرے پر اس طرح، تو اس طرح کبھی بھی کلیم نہیں کرنا چاہیے. نئی شادی کرنا تو بھائی الحمدللہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو، ہو گیا. لیکن نوک سے نکالے در حقیقت خلقت مولا پر اعتراض، رب کی تخلیق پر اعتراض. وہ احسن تقویم میں عدل اور تسویت کے ساتھ پیدا فرمایا. جس طرح انسان کو ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، سب کو اللہ پاک نے اپنی مشیت میں رکھا، اپنی مشیت سے پیدا کیا. کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ورنہ ایمانیت کے خلاف. آگے دیکھیں فرماتا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت کریمہ تو غور کیجئے، وہ اللہ ماؤں کے رحموں میں تصویر بناتا، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا. تم مت بولو ارے کیسا پیدا ہو گیا نا ماؤں، ارے کیا جی ٹھیک سے کھانا نہیں کھائے تھے کیا حمل کے درمیان، یہ کیا ہے کہ بیوقوف کہیں یہ اپنی طرف سے یہ ساری باتیں اور بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں. جب سے ایسا کیسے جی ہمارے کو بیٹا ہونا، عورت کو کرتی، عورت کا انکار کرتی تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ عذاب الہی نہ آ جائے. ایسا لگتا ہے اس طرح کی مان و مریادہ کو جو ایک دم چھلانگ لگاتی ہے آج کی عورتیں. ارے کیا ہے جی خالی بیٹیاں، ارے اس کے ہاتھ میں ہے، ارے پیدا اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ 9 مہینے کا ایک رکھتی تکلیف میں، پہلے ہی مہینے میں نکال دیتی نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلے مہینے میں نکال 9 مہینے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس لیے رب آگے جو کہہ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ سب اعتراض در حقیقت ایمانیات کے خلاف. کیوں؟ لا الہ الا هو العزیز. دیکھا کلمہ طیبہ کو ایڈ کیا ہے کہ تصویر بنانا، شکلیں دینا، انسان کو کیسا کیوں کس طرح رکھنا یہ میری شان ہے. اگر تم نے اس پر اعتراض کیا تو لا الہ الا اللہ کا انکار. سنو لا الہ الا هو العزیز الحکیم. نہیں ہے کوئی معبود، وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا، وہی غلبہ والا، وہی حکمت والا اور عزیز. تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ توحید کی آیت پیش کر کے رب اشارہ کرنا چاہ رہا ہے میری بنائی ہوئی چیز پر انگلی نہ اٹھانا، میری بنائی ہوئی تصویر پر اعتراض نہ کرنا. چنانچہ ابھی جو کہا میں نے زینت کے لیے جو تصویر کھنچاتے ہیں اس پر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ بالکل شرک کرتے ہیں. شرک کی صفت ہے وہ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک جو ہے زینت کے لیے تصویر کھنچانے والے کو اللہ پاک بلائے اور بلانے کے بعد کہے گا یہ تصویر ہے تیری، اور تصویر کے بعد اب کہے گا فانفخوا فیہ روحا، ایسا اس کے اندر روح ڈالو. ارے روح کیسے ڈالنا؟ تو اللہ پاک کہے گا جب روح نہیں ڈال سکتا تو کہیں کھینچا تھا، اگر کھینچا نہیں تو جا تیری تصویر اور دونوں مل کر ایسا اس طرح سے اللہ پاک جلا دے. تو زینت کے لیے، زیبائش کے لیے، دیکھ دکھاؤ کے لیے جیسے آج شادی وغیرہ کرتے ہیں. دیکھیے ہم بھی جانتے ہیں کہ باہر والوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ دکھانا پڑتا شادی کا مسئلہ. یہ سچویشن ٹھیک ہے تو سچویشن تک اس کو رکھیے نا. یہ غیر محرم کو ہماری بہنیں، ہماری بہن جو دلہن بنی ہے شوہر کے لیے بنی ہے، لیکن وہ ایک عام فوٹوگرافر آ کر اس کی تصویر لے رہا ہے. اب آپ بتائیے ان کے جو احساسات جنم لے رہے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کی جو خواہشیں جنم لے رہی ہوں گی، کتنی خوبصورت ہے جی، کیا ہے جی، اندر کے جو زنا ہو رہے ہیں ان کی سوچ کے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ماں باپ. یہ جو فوٹوگرافی کروا رہے ہیں، ایک بھی تصویر کافی ہے نا شادی کی. تجھے پورے ایک دم ایڈورٹائز کی طرح کیوں کرنا؟ یہ نکاح من سنتی ہے، یہ ہے نکاح من نفسی ہو گیا. یہ نفسی نکاح ہے، سنتی نکاح نہیں. یہ سنی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، رسول پاک کی سنت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے فیضان سنت نکاح کی دنیا میں ہو یا مطلب مدنی کی دنیا میں ہو، جو کچھ بھی کرتے ہیں فیضان سنت یہ ہے کہ بھائی باتیں بولیے نہیں کہ فاطمہ نے کیا کیا. آپ ایک بیوی کے لیے اتنا خرچ کر رہے ہو کہ رسول پاک نے 11 بیوی کے لیے اس کا 25% بھی خرچ نہیں کیا. 11 بیویاں، 11 شادیاں رسول اللہ نے کی، اور آپ ایک شادی میں اتنے کروڑ اتنے لاکھ خرچ کر دے رہے، اور شادی کے بعد اور بھی خرچ نہیں. بیٹی مانگتی رہتی ہے وہ ایسا کرتے ویسا کرتے، یہ نہیں دینا کرتے، وہ نہیں دیے، گھڑی صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں. ارے اللہ کے نیک بندے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ فیضان سنت نہیں ہے. یہ شروع سے ہم خود موقع دے رہے ہیں، شروع سے ہم خود موقع دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ذات دین یعنی دینداری کو ترجیح دینے کے لیے کہا. یہ کیوں کہا؟ سکسیسفل کو نہیں نا. اب ان سکسیسفل شادی کیوں ہو رہی ہے؟ دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے. رسول نے کہا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دونوں فریق دیندار، دینداری کو دیکھو. فَاظْفُرْ، ظفریابی تیرے سر پر میں رکھوں گا، کامیابی تیرے سر پر رکھوں گا. اللہ
सवालात कब्र के लिए भी कुछ कर दीजिए ना। जब वो दामाद अकेले जा रहा है या ससुर अकेले जा रहा है तो कुछ कर दीजिए ना। वहां रसूल पाक है और उनका नबी है, बस कुछ कर दीजिए ना। वहां पर भी ये बोल देंगे कुछ करना पड़ता है, नहीं होगा, वो फिक्स है। अल्लाह पाक आप हम सबको बचाए। एक आयत और सुनिए, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब। अच्छा, इस आयत के बारे में तर्जुमा नहीं करता हूँ, बस एक बात तमहीद के तौर पर बता देता हूँ कि इसमें हमेशा मैं इस आयत करीमा को पढ़ा हूँ सब दर्स में आयत नंबर 7 के लिए। वो ये है कि आयत मुहकमात और आयत मुतशाबिहात। आयत मुहकमात ये है मुहकम आयतें। मुहकम आयतों का मतलब ये होता है जिनसे मसाइल और जिनका लफ्ज देखते ही समझ में आए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं होता। और कुछ किस्म की ऐसी आयतें हैं जिसका लफ्ज देखते हुए बस सिर्फ लगता है कि मानना चाहिए और इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे अलिफ लाम मीम, शुरू में देखिए अलिफ लाम मीम हमने पढ़ा, लेकिन अब इसका डिटेल में जाने का मन भी नहीं करता कि पूरी बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुज्तहिदीन, आज तक उम्मत के उलमा ने इसका तर्जुमा ही नहीं किया। तो ये आयतें मुतशाबिहा, हुरूफ़ मुक़त्तआत भी आयतें मुतशाबिहा। अच्छा, कुछ आयतें ऐसी हैं जिनके अल्फाज की मीनिंग एकदम ज़ाहिर है लेकिन खुदा की मुराद ज़ाहिर नहीं। खुदा कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर, मीनिंग ज़ाहिर है लेकिन खुदा की मुराद ज़ाहिर नहीं। और कुछ मुराद ज़ाहिर है लेकिन आयत ज़ाहिर नहीं, मुराद ज़ाहिर है आयत ज़ाहिर नहीं। तो ऐसी किस्म की आयतों को क्या कहते हैं, जिसमें खुदा की मुराद भी ज़ाहिर हो, आयत भी ज़ाहिर हो, तो मुहकम कहते हैं। और जिसमें आयत तो ज़ाहिर हो, मुराद ज़ाहिर न हो, मुराद इलाही, अल्लाह की मुराद जो है आपके नॉलेज के हिसाब से अल्लाह की मुराद नहीं, ये हो ही नहीं सकती। जैसे एकदम आसान सी बात है, खदीजतुल कुबरा, एकदम आसानी से समझिए, मैं ऐलान नबूवत से पहले की बात आसानी से करिए। खदीजतुल कुबरा, इनके गुलाम हज़रत मैसरा, ये अब भेजते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने माल दौलत तिजारत के लिए। तो फरमाती है जब नबी आते थे तो मैं अपने घर में बालकोनी वगैरह में खड़े होकर देखती थी, और जब देखती थी तपती हुई हरारत के साथ, पूरी तावानी के साथ सूरज अपनी आन बान शान के साथ है, लेकिन सबको देखती थी कि शराबोर है पसीने में, लेकिन मोहम्मद को देखती थी कि वो जब चलते थे तो अबर उनके ऊपर रहता, तो और वो अबर भी नीचे तक नहीं, मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्रैक्टिकली तौर पर बोल रही है कि वो इब्ने कसीर वगैरह ने इसको नबी किया था, कुर्तुबी वगैरह, कि वो देखती थी कि मैसरा पर नहीं है और जो भी उनके साथ उन पर नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अबर है, और वो अबर ऐसा ये भी शान देखे कि वो नीचे नहीं। भाई हम अगर चले तो नीचे देखिए, बैठे हैं तो यहाँ पर है साया, तो रसूल पाक का साया है। अब आप गौर कीजिए कि बशरुम मिस्लुकुम, बशरुम मिस्लुकुम, बशर है रसूल, तो देखिए आयत एकदम बिल्कुल जाहिर है, आयत जाहिर है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और कहता है। और उस्मान कुछ और कह रहे हैं, अबू बकर कुछ और कह रहे हैं, उमर कुछ और कह रहे हैं, खुद जाते मोहम्मद कुछ और कह रहे हैं। नहीं, कुरान कह रहा है मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तर्जमा बिल्कुल, मैं का भी तर्जमा साफ है, बशर का भी तर्जमा साफ है, सब साफ है तर्जमा, लेकिन मुरादे इलाही जाहिर नहीं। मौला ऐसा कैसे, जब बशर है तो मैं चल रहा हूँ तो साया है, नबी चल रहे हैं तो साया है, तो नबी चल रहे हैं साया नहीं बशर। लेकिन अल्लाह पाक ने ज़हन दे दिया कि कुछ आयतें ऐसी रखी है मैंने, कुछ आयतें रखी है जिसकी मुराद भी जाहिर और आयत भी जाहिर, लेकिन कुछ आयतें ऐसी हैं जिसका ट्रांसलेशन जाहिर होगा, मुराद जाहिर नहीं होगा। ऐसी आयतों को मुतशाबिहात बोलते हैं, उस पर क्या करना आइंदा बताऊंगा। अल्लाह पाक आप हम सबको सही फिक्र के साथ, सही एतकाद के साथ कुरान पाक और साहिब कुरान को समझने की तौफीक रफीक